آج میں ان میں سے ایک چیز لے رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا پتہ کیا ہے؟ آج اللہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، پتہ کس شخص کا ہوتا ہے؟ پتہ اس کا ہوتا ہے، اس شخص کا جو صرف ایک جگہ موجود ہو، اس کا ایڈریس ہوتا ہے۔ اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ جو ایک جگہ رہتا ہے اور باقی مقامات پر نہیں ہے، اس کے گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے۔ وہ زمین ہو یا آسمان ہو، یہ پوری کائنات ہو، جس کا ٹھکانہ ایک جگہ ہے اس کا پتہ بھی ہوگا۔ اور جو ہر جگہ ہے اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے، اس کا پتہ جس طرح کا ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کا ایک مخصوص ایڈریس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں ہر جگہ ہے اور ان دنیاؤں کو بھی محیط ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ہوا ہے۔ ہوا ہماری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس کا کوئی پتہ معلوم ہو کہ ہوا کہاں رہتی ہے، تو جواب ہوگا کہ پتہ نہیں ہے، چونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی سے آپ کی زندگی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا زندہ رہنا پتہ دیتا ہے کہ ہوا ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس نے آپ کو زندہ برقرار رکھا ہوا۔ روشنی ہے، دن کو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں، اور دنیا کے وہ حصے ہیں جہاں اس وقت دن ہے، آپ کے ہاں پاکستان میں رات ہے، آپ یہ دوسری روشنی دیکھ رہے ہیں، وہاں سورج کی روشنی ہے، پھر ادھر رات ہو جائے گی، آپ کے ہاں دن ہوگا، تو سورج کی روشنی ہمہ وقت ہر جگہ موجود رہتی۔ تو اگر آپ چاہیں کہ روشنی کا کوئی پتہ ہو اسپیسیفک کہ کہاں ہے، تو جواب ہوگا کہ نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ جو چیز اور جو حقیقت ہر جگہ ہوتی ہے اس کا کوئی ایک نشان اور ایک پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے جسم میں روح ہے، اس روح سے آپ زندہ ہیں، تو آپ اس کا ایک پتہ نہیں بنا سکتے۔ اب روح کو تو کوئی شاید مانتا ہوگا، کوئی نہیں مانتا ہوگا، چلو ہم روح کو نہیں لیتے۔ خون ہے، سر سے پاؤں تک سارے جسم میں خون گردش کرتا ہے، تو اس کا ایک پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سارے جسم میں رواں دواں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سیلز ہیں، کھربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں سیلز ہیں آپ کے خون میں بھی اور آپ کی باڈی میں، تو آپ کے خون میں گردش کرتے ہیں، تو کہیں کہ ان کا کوئی ایک پتہ نہیں، وہ پورے خون میں، پورے جسم میں ہر جگہ گردش کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے یہی بات سمجھائی ہے، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جتنی گفتگو میں نے اب تک کی ہے اس کے سارے حصے آپ کو اس ایک آیت کریمہ میں ملیں گے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 ہے۔ فرمایا مشرق اور مغرب، یعنی یہ جو آپ کی جہتیں ہیں اور سمتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی ہیں، یعنی اللہ ان کا خالق ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی موجودگی جس سمت دیکھو وہیں پاؤ گے۔ وہ کسی ایک سمت میں مخصوص مقید نہیں ہے، ہر سمت دیکھو گے ہر سمت پاؤ گے۔ کیوں؟ ان اللہ واسع، وہ بڑی وسعت والا ہے۔ وہ ساری کائناتیں، یہ ایک کائنات نہیں، بڑی کائنات ہے، ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے۔
اس کی وسعتوں کے مقابلے میں ہم تو اس زمین پر ایک چھوٹا سا وجود ہے، ایک شخص، ایک وجود ہے. تو یاد رکھ لیں یہ زمین اس پورے سولر سسٹم کی جو سورج کے ارد گرد چلتا ہے اس کے اندر اربوں زمین کی طرح کے پلینٹس ہیں، اربوں اس ایک سولر سسٹم کے اندر. وہ بھی گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، پھر پورا سولر سسٹم وہ بھی گھوم رہا ہے. اور یہ سارا نظام شمسی پھر ایک کہکشاں میں ہے. جو کبھی رات کو آپ دیکھیں کلیئر ہو تو آپ کو ایک روشنی کے بادل کے دبے کی طرح نظر آتی ہے، ملکی وے، وہ ہماری لوکل کہکشاں ہے. تو یہ سارا سولر سسٹم اس کہکشاں کا حصہ ہے، اور سورج کی طرح کے کروڑوں ستارے، کروڑوں اس کہکشاں کے اندر ہیں، کروڑوں ستارے. زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، پھر پورا سورج کا سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے اس کہکشاں میں، پھر یہ کہکشاں بھی گھوم رہی ہے ساری کائنات میں. اور یہ جو کہکشاں ہیں اس جیسی پھر اربوں کہکشائیں، کم سے کم 2 کھرب کہکشائیں کائنات میں ہیں جو اب تک انسان کو معلوم ہو سکی ہیں. وہ بھی چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ واسع، یہ ساری کھربوں کہکشاؤں پر مبنی کائنات یہ چھوٹی سی چیز ہے، اللہ ان سے بھی وسیع ہے، ان سے بھی وسیع. کیونکہ اس نے جو ذکر کیا اس نے پیدا کیے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بالائی کائناتیں ہیں. اور زمین کا ذکر تو اس لیے کرتا ہے کہ ہم زمین میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ریلیونٹ فرماتا ہے اس، مگر ساری سماوی کائناتیں اللہ پاک نے فرمایا وہ ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اس نے ان کو اپنے امر سے مسخر اور خود کار نظام کا پابند بنایا ہوا ہے. تو یہ کائنات اس قابل نہیں کہ یہ اللہ کا پتہ بتائے. ہاں، اس کائنات کی نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ایک ایک نشانی میں غور کرو گے ہر وجود اللہ کا پتہ بتا گا، اللہ کی راہ دکھائے گا. نسل کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پریشان کیا ہے، ان میں سے ایک تصور غیب بھی ہے کہ بن دیکھے کیسے مان لیں. جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ میں بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے سوالات ذہنوں میں ابھارے جا رہے ہیں، ابھرتے ہیں، میں سب کو انٹرٹین کر رہا ہوں بڑی خوشگواری سے اور پیار سے. کوشش کروں گا کہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھاؤں، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، اور امید ہے اللہ پاک بہت سو کے دلوں میں یہ نور ڈال دے گا. اب یہ سوچنا کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں یا غیب پر، ان حقائق پر ایمان لاتے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جو دکھائی نہیں دیتی. 2 الگ طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، معنی ایک ہی. اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہاں سے ہی اللہ کا پتہ ملتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ دین اور مذہب تو انسان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں ہی نہ، کیونکہ خدا تو دکھائی نہیں دے گا، آخرت دکھائی نہیں دیتی، ملائکہ دکھائی نہیں دیتے، جنت و دوزخ دکھائی نہیں دیتی، تو مذہب نے جن حقائق سے ہمیں متعارف کروایا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتے. تو قرآن کہتا ہے اور دین کہتا ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آؤ، ان حقیقتوں کو مان لو جو دکھائی نہیں دیتی، جو غیب میں. اب یہ جو قرآن مجید کا پہلا جملہ ہے یہ نہایت سائنٹیفک ہے. اب میں اس طرف آ رہا ہوں، پھر پلٹ کر آگے موضوع کو لے کے چلتے ہیں. بڑا سائنٹیفک ہے، ایکوریٹ اور سائنٹیفک. اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان بالغیب جب تک نہیں ہوگا تو ایمان کا پودا ہی آپ کے دل کی زمین میں اگ نہیں سکتا.
ایمان بالغیب بھی وہ صفت ہے جہاں سے آگے راستہ نکلنا ہے ہدایت کا. اب غیب کیا ہے؟ کیوں کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے کہ غیب پر ایمان لاؤ؟ اب غیب کا معنی سمجھیں. غیب عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ غیر موجود کو نہیں کہتے، یاد رکھیں. غیب اس شے کو نہیں کہتے جو موجود نہ ہو، بلکہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود ہو مگر مشہود نہ ہو. ان دو لفظوں کو سمجھیں. غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود تو ہو مگر مشہود نہ ہو، یعنی موجود ہو مگر دکھائی نہ دے سکے. دکھائی کیوں نہ دے سکے؟ کیونکہ ہمارے دیکھنے کی لیمیٹیشنز ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں، اور اللہ کی ذات اور اس کی وہ حقیقتیں وہ بیونڈ آور لمٹس ہیں، ہماری لمٹس اور حدود سے ماوراء ہیں. تو ہر وہ جو غیر مشہود، ہر وہ حقیقت جو غیر مشہود ہو یعنی انویزیبل ہو، ہر وہ چیز جسے دیکھا نہ جا سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موجود بھی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کے اندر جو موجود ہیں مگر مشہود نہیں. مشہود کا لفظ اس کا معنی ہے ویزیبل، یعنی انہیں دیکھا نہیں جا سکتا اور آپ سٹل ان کو مانتے ہیں. ہم آگے ابھی دکھائیں، بات کرتے ہیں. سو اللہ رب العزت اور دین و مذہب کے بتائے ہوئے ایمانیات کے حقائق، ایمانی حقائق، یہ وہ حقائق ہیں جو موجود ہیں مگر ہماری ان آنکھوں سے یا حواس سے ویزیبل نہیں، مشہود نہیں. مگر موجودیت میں وہ کائنات کی ہر دوسری موجود شے سے زیادہ موجود ہے. اس کی موجودیت، اس کی ایگزسٹنس کائنات کی ہر شے سے زیادہ ثابت ہے، پختہ ہے. خواہ وہ وہی ہے، خواہ وہ وہی لانے والے ملائکہ ہیں، خواہ وہ آخرت ہے، خواہ وہ جنت و دوزخ ہے، اللہ کی ذات و صفات ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ آبزرویشن، خود مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یا پانچ حواس کے ذریعے ڈائریکٹ فیل کرنا. اس میں آپ کی سینگ بھی ہے، آبزرونگ بھی ہے، ہیئرنگ بھی ہے، اسمیلنگ بھی ہے، ٹیسٹنگ بھی ہے، ٹچنگ بھی ہے. آپ ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے پانچ حواس میں سے کسی حص کے ذریعے یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں یا چکھتے ہیں یا چھوتے ہیں. یہ پانچوں شکلوں میں جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو وہ ان اے وے دیکھنے کے معنی میں آ گئی. تو ایک طریقہ ڈائریکٹ آبزرویشن، مشاہدہ کرنا. اور لاکھوں کروڑوں چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، ان پانچوں کے پانچوں حواس کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہوتی. ان کا طریقہ ہے انفرنس. انفرنس، استنباط اور استنتاج، یعنی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کے اندر نظم، توازن اور ان کے احوال، حالات، اعمال، افعال، ان کے فنکشنز، ان کی پراپرٹیز، ان کی کیفیتیں، ان کے احوال کو دیکھ کر ان میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ چیزیں، یہ لوگ، یہ عمل از خود نہیں ہو رہا، کوئی ان کے پیچھے ہے. پھر وہاں پہنچے تو یہ جو فعل ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا، کوئی اس کے پیچھے ہے، پھر کوئی اس کے پیچھے ہے. تو وہ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں انہیں دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنا، وہ دوسرا طریقہ علم ہے، وہ بھی یقین ہوتا ہے. سائنسدان اور سائنس ہر چیز کو صرف ڈائریکٹلی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیں. جو چیز دکھائی دینے والی ہے اس کو دیکھ کر بتا دے گی، سنائی دینے والی سن کے بتا دے گی، چھو کے بتا دے گی، سونگ کر بتا دے گی، سن کر بتا دے گی، چکھ کر بتا دے گا انسان. مگر جو چیزیں ان سے ماوراء ہیں، دکھائی نہیں دیتی، تو سائنس
ان سے ان کے اثرات کو دیکھ کر ایک نتیجہ اخذ کرتی چلی جائے گی، اور بہت سے نتائج جب ملیں گے استنباط کر کے، انفر کر کے، تو ان مشاہدات سے حاصل ہونے والے نتائج کے ذریعے انسان جان جائے گا کہ کوئی اور حقیقت ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی مگر موجود ہے۔ یہ دونوں طریقے عقل کے اور سائنس کے متفقہ ہیں، اس پر دنیا کا کوئی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا۔ تو جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، یاد رکھ لیں، دکھائی دیتے ہیں افعال، فعل، ایکشنز، فنکشنز، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کائنات میں، دکھائی دیتی ہیں کچھ چیزیں، اور ان میں سے جو اخذ کیا جاتا ہے بطور نتیجہ، نتیجہ دکھائی نہیں دیتا، عقل اس کو سمجھتی ہے، ڈیرائیو کرتی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو نتیجہ انویزیبل ہوتا ہے، وہ غیب ہوتا ہے، جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ غیب ہوتا ہے۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ پھول کو دیکھتے ہیں، پھول کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر خوشبو نہ ہو تو پھول ہی بیکار ہے۔ تو پھول کی رونق اور قدر و قیمت ساری خوشبو سے ہے۔ تو جس چیز کی اصل حقیقت ہے جو پھول کو پھول بناتی ہے اور پھول کو عزت اور قدر و منزلت دیتی ہے، وہ اس کی خوشبو ہے۔ تو اس خوشبو کو آپ دیکھ نہیں سکتے، پتیاں آپ دیکھتے ہیں۔ تو آپ پھول کو بھی مانتے ہیں اور خوشبو کو بھی مانتے ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خوشبو میں دیکھتا نہیں ہوں تو کیوں مانوں؟ نہیں، اس کا طریقہ دیکھنا نہیں تھا، وہ آپ کے سمیل سے معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا آرگن بنا دیا ہے، وہ سمیل کر رہے ہیں آپ۔ اس طرح پھل ہے، آپ پھل کو دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر اس کا ذائقہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ذائقہ اور خوشبو اسے جاننے کے لیے سورس آنکھ نہیں ہے، اس کے لیے الگ اللہ پاک نے حس رکھی ہے، وہ سمیل کرتے ہیں آپ۔ اور ہر جگہ آنکھ ہو یا کان سن رہے ہوں یا آنکھ دیکھ رہی ہو یا ناک سونگھ رہا ہو یا زبان چکھ رہی ہو یا ہاتھ چھو رہا ہو، یہ جو سارے حواس ہیں، اعضاء، ان کے نرو سیلز ہوتے ہیں، سیلز۔ جو ہی آپ چکھتے ہیں، نرو سیلز کروڑوں کی تعداد میں ہر جگہ وہ دوڑتے ہیں اور دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں، دماغ کو، اور وہ میسج جاتا ہے، اور دماغ کے الگ الگ حصے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوشبو ہے۔ آپ زبان پہ جو کوئی چیز رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، زبان نہیں بتاتی آپ کو خوشبو، یاد رکھ لیں۔ زبان کے اندر کروڑوں نرو سیلز ہیں، وہ میسج بھیجتے ہیں دماغ کو، اور دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، دماغ بتاتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا، سنتے آئیے۔ اور جو زبان ہے، زبان یہ 10,000 قسموں کے ذائقے میں فرق کر سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی ہے جس کو 10,000 ذائقے معلوم ہو، آتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے، 10,000 ذائقے کہاں سے آ گئے؟ 10,000 خوشبوئیں، بو جو سمیل ہے، آرڈر، وہ کہاں سے آ گئے؟ ذائقے اور خوشبو کے، سمیل کے 10,000 میں ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، چونکہ اتنی بے شمار چیزیں اس کائنات میں، اور ہر ایک چیز کی اپنی نہ کوئی اپنی الگ سمیل ہے اور اپنی الگ کوئی ٹیسٹ ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنے ذائقے ایگزسٹ کرتے ہیں اور کتنی بوئیں، سمیلز ایگزسٹ کرتی ہیں، کتنے آرڈر، پتہ ہی نہیں، مگر اللہ پاک نے سب کچھ اس زبان کے اور منہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور ناک کے اندر جو سمیل کا آرگن ہے رکھ دیا ہے۔ وہ سارے دوڑتے ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں نرو سیلز ہیں، وہ دوڑ کر دماغ کو بتاتے ہیں۔ ایک دماغ جو آپ کی کھوپڑی میں ہے، وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، اس کی یہ خوشبو گلاب کی سمیل ہے، یہ اس کی عطر کی سمیل ہے، یہ اس کی مسک کستوری کی سمیل ہے، یہ اس کی فلاں سمیل ہے، یہ فلاں، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح کان آواز سنتے ہیں، اور کان کچھ نہیں سنتے، آواز کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی نرو سیل کے ذریعے برین کو بھیجتے ہیں۔ برین آپ کے آواز کو سمجھتا ہے، الفاظ سمجھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، مفہوم سمجھتا ہے، آپ کے جملے سمجھتا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، فوری آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوتے ہیں اور اس طرح آپ کرتے ہیں۔
اب یہ جو سارا نظام ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا قابل ترین عضو ہے. اس کے برابر ساری کائنات کا کوئی ایک وجود اتنا کمپلیکیٹڈ اور قابل اور لائق نہیں جتنا اس آپ کے سر کے اندر رکھا ہوا دماغ. اس جیسا فنکشن ساری کائنات میں کسی کا نہیں. باوجود اس کے اگر آنکھ اس کو میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا دیکھنے کا. یہ بات کہنے والا ہوں، یہ سمجھنے والی بات. جب آپ آنکھ سے دیکھیں گے اور یہ پیچھے ریٹینا ہے، آنکھ کے پیچھے ایک سکرین ہے، ان کا تذکرے آگے آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ ایک تصویر اس کا میسج منتقل کرے گی. آنکھ کے کئی لیولز ہیں، سطح ہیں، وہ دماغ کو منتقل کرے گی تو دماغ دیکھے گا. اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی، دماغ دیکھتا ہے. اصل میں زبان نہیں ذائقہ چکھتی، دماغ بتاتا ہے. اصل میں کان سن کر نہیں بتاتا، دماغ بتاتا ہے. ہاتھ چھو کر فیصلہ نہیں کرتے، لمس کا دماغ کرتا ہے. تو یہ اگر آنکھ بھیجے گی میسج اپنے نرو سیلز کے ذریعے، اعصابی خلیے ہیں، اعصابی خلیے دماغ کو، تو دماغ فیصلہ کرے گا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، یہ گلاس ہے، یہ کتاب ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پانی ہے، یہ لسی ہے، یہ دودھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ گھر ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ بلڈنگ ہے. یہ سارا کچھ جو تمیز ہے آنکھ دیکھتی جا رہی ہے، مگر آنکھ کے اندر ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ یہ بتائے آپ کو کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اسکول ہے، یہ کتاب ہے، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میرا تکیہ ہے، یہ میری بک ہے، یہ میرا پین ہے. نہیں، آنکھ صرف میسج بھیجتی ہے، فیلنگز. دماغ بتاتا ہے. اگر آنکھ کو بند کر دیں، مادر زاد نابینا ہے، تو آنکھ میسج ہی نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کسی چیز کا. اس طرح کان اگر میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ کوئی کیا بولے جا رہا ہے. اگر زبان میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کے ذائقے کا کچھ نہیں بتا سکتا. ناک اگر سمیل نہ بھیجے تو دماغ کچھ نہیں بتا سکتا. ہاتھ اگر چھونے کا میسج نہ بھیجے، پیغام، درد ہوئی، سوئی چبھی، زخم ہوا، میسج نہ بھیجے تو پین ہوئی، درد ہوئی، کوئی ٹکڑے کاٹ دے آپ کے، دماغ نہیں بتا سکتا کہ جسم کٹ گیا، خون بہ گیا، زخم ہو گیا، کچھ نہیں بتا. تو اس سے کیا معلوم ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے مانیں، سمجھ نہیں آتا تو کیسے مانیں، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ سارا کا سارا محتاج ہے ان میسیجز کا، ان پیغامات کا جو کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، ان حواس کے ذریعے جا رہے ہیں. دماغ محتاج ہے. وہ یہ بھیجتا ہے تو وہ اسے انڈرسٹینڈ کر کے، سمجھ کے، مرتب کر کے آپ کو واپس میسج بھیجتا ہے. اس سے آپ کا علم بن رہا ہے. تو وہ حقائق جن کو آپ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ ان کا میسج نہیں بھیج سکتی. تو آپ کی دماغ میں اس کی سمجھ کیسے آئے گی کہ کوئی حقیقت ہے؟ جس کو آپ اپنے کان کے پردوں سے، جس کی آواز نہیں جاتی اور کان میسج نہیں بھیج سکتے، تو آپ کا دماغ کیسے بتائے گا کہ کوئی ہے؟ وہی اتری ہے، کیسے بتائے گا؟ اس نے آپ کے کان نے تو سنا نہیں. ہاتھ نہیں چھو سکتے، اگر زبان نہیں چکھ سکتی، تو جب حواس جس جگہ پہ جا کے جن کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، لمٹ، اور وہ میسج نہیں کر سکتے برین کو، تو آپ کا دماغ ساری زندگی گزر جائے سمجھ ہی نہیں سکتا کسی شے کو. تو اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 دروازے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، 5 دروازے معلومات، میسیجز، پیغامات بھیجنے کے، یہ بند ہیں. ان کے اندر وہ چیز نہیں فالو کر رہی. تو جب ان میں فالو نہیں کر رہی تو دماغ میں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ دماغ تو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے. جب آپ اس پروسیس کو سمجھ گئے تو گویا ہر چیز کو جاننے کے الگ الگ طریقے ہیں. ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک میں کوئی حقیقت فال کرے گی تو تب جا کے اس کا میسج برین کو جائے گا اور دماغ کو سمجھ آئے گی. اور جو چیزیں ان 5 طریقوں سے ماورا ہیں، انویزیبل حقائق جن کو کہتے ہیں، عالم غیب،
ماورا ہیں، ان کو تو یہ 5 آرگنز جو ہمارے جسم کے ہیں چھوٹے سے، یہ میسج ہی نہیں بھیج سکتے، تو دماغ کہاں سے سمجھے گا؟ اس لیے آپ آوازیں دیکھ نہیں سکتے، اور مشاہدہ آنے والی چیزوں کو سن نہیں سکتے، خوشبو کو سن نہیں سکتے، ذائقے کو دیکھ نہیں سکتے، لمس کو چکھ نہیں سکتے، ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے، مگر ہر ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اس کا دماغ کے ساتھ، ہر کوئی سیدھا میسج بھیج رہا ہے، اور دماغ ہر ایک کا فیصلہ کیے جا رہا ہے۔ تو جس جس شے کا میسج نہیں جائے گا، حتیٰ کہ 5 کا نہیں جائے گا، تو برین ایمٹی ہوگا، وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا، دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ سو اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو عزیزان محترم اسے یہ سمجھیں کہ ہماری محدودیت ہے، اس سے اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں ہو سکتی، ہماری محدودیت ہے، ہمارا محدود ہونا اللہ کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود